بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحلیم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بردبار۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف حلم سے کامل طور پر متصف تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کی حقیقت سے تمام جہاں باخبر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حق کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی حرمات اللہ کی بے حرمتی ملاحظہ فرماتے تو اللہ جل مجدہ کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے۔ مروی ہے کہ جب غزوہ احد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور اور سر اقدس مجروح ہوئے تو یہ بات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر سخت ناگوار گزری، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضگزار ہوئے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دعائے بد فرما دیتے۔ تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کا مقصد لوگوں پر بد دعائی نہیں ہے، بلکہ میں تو دائی اور رحمت بن کر آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک وقت گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام نے تو یہ فرماتے ہوئے ترجمہ، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اپنی قوم پر بد دعا فرمائی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی دعا ہم پر فرما دیتے تو ہماری نسل ہی تباہ ہو جاتی اور ایک بھی باقی نہ بچتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناکی ان سے کہیں بالا تر ہے۔ پشت پناہی نہ ہوئی، روئے تابہ مجروح ہوا، دان مبارک شہید ہوئے، مگر اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہی دعائیہ کلمات تھے، خدایا میری قوم کا یہ گناہ معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بزرگ ترین۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف سے بھی اللہ جل مجدہ نے موسوم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف عظمت سے یقیناً موصوف ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وصف کی اللہ جل مجدہ نے خود شہادت دی ہے، جیسا کہ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ الغفور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخشنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے کما حقہ موصوف ہیں۔ اس کے اتصاف پر لاتعداد مشہور احادیث شاہد ہیں۔ غورث بن حارث سے جو کچھ مروی ہے، ایک سمجھ رکھنے والے کے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ غورث نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تلے آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ پھر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ۔ یہ سن کر شمشیر اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار لے کر فرمایا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا، اچھے طریقے سے پکڑنے والے بن جائیے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور اسے اس کی جسارت کی کچھ بھی سزا نہ دی۔ پھر غورث مذکور اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں ایک بہترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں۔ قاضی ایاز قدسرہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر عفو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا بر صحیح روایت کے اعتراف کے باوجود اس مجرم یہودیہ کو معاف فرما دینا ہے جس نے بکری کا زہریلا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا تھا۔ اور اسی طرح لبید بن عاصم یہودی نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو معلوم ہو جانے پر
اللہ جل مجدہ کا بذریعہ وحی بتا دینے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی تعرض نہ فرمایا۔ سزا کے لیے مواخذہ کرنا تو درکنار اس کو معاتبہ تک نہ فرمایا، اور اسی طرح عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق یاروں پر کسی قسم کا مواخذہ نہ فرمایا، جبکہ ان سب منافقوں کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں انگشت نمائی کرنا سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ حتیٰ کہ جس شخص نے یعنی امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کر دینے کا ارادہ تھا، ان سے فرمایا اسے اور ان کو جانے دو، کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری چادر اوڑے ہوئے تھے کہ ایک بادیہ نشین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روائے اقدس کو اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس پر نشان پڑ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ کے اس مال سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مجھے میرے ان 2 اونٹوں پر لاد دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنے مال سے اور نہ ہی اپنی وراثت کے مال سے لادیں گے۔ یہ سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے، پھر فرمایا، مال تو اللہ جل مجدہ کا اور میں بندہ اللہ جل مجدہ کا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بادیہ نشین، تو نے مجھ سے جو سلوک کیا ہے کیا اس کا تجھ سے بدلہ نہ لیا جائے؟ عرض کیا، نہیں تو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے حکم فرمایا کہ اس کا ایک اونٹ جو سے اور دوسرا کھجوروں سے بھر کر دے دو۔ الشکور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا شکر گزار، بہت قدردان۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ العلی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر و بالا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری 2 طرح کی ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان و مقام کی برتری، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے و منصب کی برتری۔ مکان کی سربلندی 2 وجہ سے ثابت ہے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس سمیت عرش اعظم پہ تشریف لے گئے، اور عرش پہ جانا بھی مکان کی سرفرازی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے جسے وسیلہ کہتے ہیں، اور وہ مقام صرف ایک ہی آدمی کو حاصل ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں جسے وہ مقام حاصل ہوگا۔ اور یہ امر بھی ثابت شدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ایک امر حقیقی ہے، لیکن جس چیز کی امید کی جائے گی اس کا حصول واقعی ہوتا ہے۔ دلیل اور اس مقام کے لیے امید برآ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس مقام وسیلے کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ جل مجدہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتا، اور یہی مکان کی برتری ہے۔ رہی مرتبے کی سرفرازی تو یہ تو بالکل واضح اور واقعہ و نفس الامری ہے۔ دلیل، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کمالات و صفات قدسیہ کا ظاہر ہونا، اور ان صفات و کمالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی اعتبار سے متحقق ہونا اس پر دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کمالات و صفات میں اس قدر جاگزی ہوئے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمکن کی اللہ جل مجدہ نے خود شہادت دی ہے، جبکہ اس بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اور آیت کریمہ میں مذکورہ اندیت ہی مقام سرفرازی ہے، لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم برتری مکان و سرفرازی مرتبہ کے جامع ہیں۔ الکبیر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا، یہ وصف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہراً و باطناً متحقق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصف کبریائی سے متصف ہیں، اور وصف کبریائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موصوف ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل الوجود ہیں اور کلیت وجود سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ الحفیظ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا محافظ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں کیونکہ اللہ جل مجدہ نے تمام جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا کی ہر چیز مراتب وجود میں سے کسی ایک مرتبے میں ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً و باطناً مراتب وجودیہ میں ظہور کی وجہ سے ان سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہیں۔ المغیث صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو قوت دینے والا، فریاد رس، بران رحمت۔ مشہور روایت کی بنا پر المغیث و المقیت توانائی و روزی دینے والا کا بدل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف غوثیت سے موصوف ہیں کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے موجودات کی فریاد رسی کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غوث العالم کیوں ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصف غوثیت کا ایک ظہور تو اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے جب رسالت کا انقطاع وقوع میں آ چکا تھا، اور اہل کتاب بنو اسرائیل نے نہ صرف دین الہی میں فطور برپا کیا ہوا تھا بلکہ اللہ جل مجدہ کی ہدایت آمیز کلام کو بھی بدل ڈالا تھا۔ چنانچہ ایسی ناگفتہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے غوث فریاد رس بن کر تشریف لائے اور پھر کھلا حق ان تک پہنچایا، اور دوسرا اس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باعث دنیا سے مسخ و خسف کا عذاب ختم کر دیا گیا، جبکہ یہ عذاب اس وقت اپنے شباب پر تھا اور جگہ جگہ اس کا وقوع ہو رہا تھا۔ گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تباہی سے بچانے میں اس کے فریاد رس ہیں۔ اور تیسرا اس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارفین کے لیے سلوک کی منازل طے کرنے میں ان کی امداد فرمائی، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تحقیق الہی سے ہی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عارفین کے لیے ایک مکمل نمونہ ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے منازل سلوک طے کرتے رہیں۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اور چوتھا اس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً دنیا کے غوث ہیں کہ ان کے لیے خشک سالی میں می برسایا اور ان کی ضرورت سے زائد بارش کو تھما دیا، جیسا کہ پہلے الرزاق کے تحت حدیث میں گزر چکا ہے۔ الحسیب صلی اللہ علیہ وسلم نجابت والا، سب کی کفایت کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجابت و شرافت سے بڑھ کر اور کسی چیز کی نجابت و شرافت نہیں ہو سکتی، ہو بھی کیسے جبکہ ظاہر و باطن تحقق و تخلق کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسماء الہی اور صفات کبریائی سے متصف ہیں، اور اس شرف سے بڑھ کر اور کون سا شرف ہو سکتا ہے؟ ظاہری شرف کے برتر ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجابت کی برتری اور شرافت کی عظمت میں کوئی خلاف ہے ہی نہیں، لہذا اس کے ذکر کی بھی چندہ حاجت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جمیع اولاد آدم علیہ السلام سے بڑھ کر متقی ہوں، اور اللہ جل مجدہ کے ہاں سب سے معزز بھی میں ہی ہوں، اس میں بڑائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا علی الاطلاق تمام مخلوق کی طرف نبی و رسول ہونا اور کرشی و ولی مقرب بارگاہ ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، اور یہ خوبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ الجلیل صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے مرتبے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف جلالت سے بھی موصوف ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر کی وجہ سے ہی اللہ جل مجدہ نے ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم فرمایا، اور اپنی آوازیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کرم کرنے والا، بہت عزت والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وصف کا بھی تحقق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن، ذات و صفات اور قول و فعل کے اعتبار سے وصف کرم سے موصوف ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وصف پر نام رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔
الرقیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نگہبان، مشاہدہ کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وصف رقیبیت متحقق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں تو سوتی ہیں اور میرا دل بیدار رہتا ہے، اور یہی خوبی کمال مراقبہ ہے۔ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ بظاہر چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ راستے سے اذیت و اشیاء کا دور کر دینا اور مسجد میں تھوکنا وغیرہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعات دنیویہ پر نگہبان ہونے کی یہ روشن دلیل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا دل بیدار رہتا ہے، یہ مراقبہ الہیہ ہے جسے حقیقت تعین سے تعبیر کیا جاتا ہے پر دلیل ہے، لہذا رقیب مطلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ المجیب صلی اللہ علیہ وسلم، التجائیں سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وصف عجابت متحقق ہے۔ اس کی دلیل وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کی بابت مروی ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بلاوے کو قبول فرماتے، اور یہی اجابت متعلقہ ہے۔ الواسع صلی اللہ علیہ وسلم، وسعت والا، یہ وصف بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جل مجدہ کے صفات اور اس کا علم اور اس کی تمام مخلوق سمائی ہوئی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت حقی تو یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاحب قلب ہیں کہ جس کی طرف اللہ جل مجدہ نے حدیث قدسی میں واضح اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، میرے زمین و آسمان مجھے احاطہ نہیں کر سکتے، میرے مومن بندے کا دل مجھے عذرو صفات احاطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ امر تو مسلمہ ہے ہی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور سے بڑھ کر وسیع کوئی قلب نہیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور ایک ایسا ہمکیر سمندر ہے کہ جہاں تمام جہاں کے قلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے سامنے ایک قطرہ کی مقدار ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت خلقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی رحمت ہیں کہ جس کی بابت اللہ جل مجدہ نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَةُ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ اس مسئلے کی بڑے بڑے ماہر علماء کی ایک جماعت نے تصریح فرمائی ہے، فَهُوَ الْوَاسِعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر شے کو واسع ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم الہی پر وسعت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، مجھے پہلوں پچھلوں سبھی کا علم ہے۔ الحکیم صلی اللہ علیہ وسلم، حکمتوں والا، دانا، حقائق الاشیاء کا عارف۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف بھی متحقق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مراتب وجودیہ عطا فرمائے گئے ہیں، اور ان کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شے کے مقتضا کے مطابق ہر اسم کا مسمى و مظہر ہیں، لہذا تمام موجودات کے حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہیں۔ الودود صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر محب۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف بھی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ مقام حب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، لہذا محب مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور یہی حب وراد ہے۔ المجید صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگ تر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی موصوف ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء و صفات الہیہ سے متصف ہونا اس کی دلیل ہے، اور اللہ عز و جل کے اسماء و صفات سے بڑھ کر کوئی بھی بزرگی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بزرگی تو باطنی لحاظ سے ہے، رہا معاملہ ظاہر کا، تو ظاہر کے اعتبار سے وہ کون سی بزرگی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی سے بڑھ کر ہو، جبکہ اللہ جل مجدہ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں میت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ و شفاعت دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان کا ناسخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مظاہر موجود ہیں۔ البائس صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں، اور اس پر دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا، میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں میں محشور ہوں گے، اور حاشر ہی باعث ہے اس لیے کہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ الشہید صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ، حاضر و ناظر، محبوب۔ اس پر دلیل اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ،
बिमा अरकल्ला, तुम लोगों में फ़ैसला करो जिस तरह तुम्हें अल्लाह दिखाए। लिहाजा अल्लाह जल्ल मजदहू और मखलूक के अलीउल इत्लाक, गवाह, महबूब, मौजूद, हाजिर व नाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अल-हक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार मिन जानिब वाक़या जिसमें मुताबकत हो। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्फ़ हकीकत से मौसूफ़ हैं। इस पर दलील अल्लाह जल्ल मजदहू का ये इरशाद है, कद जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक़ आया। और फरमाया फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बेशक उन्होंने हक़ को जुटलाया जब उनके पास आया। इन दोनों आयतों में जैसा कि काज़ी इयाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ज़िक्र फरमाया, हक़ से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। नीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है अब से न बनाया, यानी हक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल उन्हें मुफीद व सूदमंद बनाया। और इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में आया कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा फरमाया और फिर उस रूह अनवर से अर्श व कुर्सी, लोह कलम, ज़मीन व आसमान और जमी मौजूदात को पैदा फरमाया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।